السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر حسین طاہر صحت ڈائری کے پلیٹ فارم سے۔ موٹاپا کے بارے میں ہم نے اس سے پچھلی 2 ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ موٹاپا کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، کون سی ذمہ داری ہم نہیں نبھاتے، کون سی بد احتیاطی ہیں، بد پریزی ہیں جس وجہ سے ہم موٹاپا کا شکار ہوتے ہیں، ان کا ایلوپیتھک میں اور یونانی میڈیسن میں علاج کیا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یونانی میڈیسن، ایسٹرن میڈیسن، وہ موٹاپے کو کس انداز سے لیتی ہے اور تشخیص کس طرح سے کرنی چاہیے، کن عوامل کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیوز خاص طور پر طب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایسٹرن میڈیسن پڑھ رہے ہیں اور وہ فاضل طب الجراحات کر رہے ہیں، وہ بڑے غور سے سنیں، اور اسی طرح جو مریض ہیں جو ابھی کسی ڈاکٹر یا مریض کے پاس نہیں گئے، وہ اس یونانی میڈیسن اور ایسٹرن میڈیسن کے تشخیصی کنسپٹ سے فائدہ لیں، توجہ سے سنیں اور اپنے آپ میں یہ چیزیں نوٹ کریں کہ ان کے ساتھ بھی ایسے مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جو وجوہات، جو مسائل آج ہیں، وہ فیکٹر موٹاپے کے پہلے نہیں تھے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں بلڈ پریشر سے، شوگر سے اتنے بندے نہیں مرا کرتے تھے جو آج کے دور میں ہیں، اور جتنا تیزی سے سپیڈ سے بلڈ پریشر اور شوگر اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں جتنا سپیڈ سے گراف ہم پاکستانی کو اوپر جا رہا ہے، شاید ہی کسی کنٹری میں ہو۔ تو ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بطور حکیم، بطور طالب علم، بطور ڈاکٹر، کہ جو انرجی انٹیک ہے، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، ریفائن کاربز ہیں، ڈبہ جوس، بوتل، سموسہ، پکوڑا، تلی چیزیں، پیزے، برگر اور جو باہر کے لوازمات ہم کھاتے ہیں، وہ خود ہی سامان ہے ہمارے موٹاپے کا۔ اس چیز کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نشاست دار غذائیں کیا ہیں، اس میں سادہ نشاست دار غذائیں کیا ہیں، خالصتاً سادہ میٹھا کیا ہے۔ اس کو سمجھے بغیر آپ اگر مریض ہیں تو آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے، اگر آپ طبیب ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کو نہیں سمجھ رہے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ دوسری بات کہ کون سے اصول ہیں کہ کیا چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر حکیم محمد اشرف شاکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ موٹے ہو رہے ہیں، جو کوئی بھی بیماری ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آپ نے تشخیص کرنی ہے، تو اگر مریض مرد ہے تو وہ اپنے نظام اور اپنے کھانے پینے کی عادات پر نوٹ کرے وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اگر مریض خاتون ہے اور سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے حیض اور نفاس، پیریڈز، اس چیزوں کے متعلق، رحم کی بیماریوں کے متعلق وہ جانکاری کرے، اس کی اسٹڈی کرے، اس کو تشخیص اور بیماری اور مسئلے کی جڑ مل جائے گی۔ تو ضرور آپ ان 2 چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی غذائی کوششوں کا خیال رکھیں۔ ادروائز اگر آپ نہیں کریں گے، تشخیص کو اس انداز سے نہیں دیکھیں گے، اگر آپ تشخیص کرتے وقت اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا، لائف سٹائل، اٹھنا بیٹھنا، اس کو نکال دیں گے اور کہیں گے جو مرضی کھاؤ دیکھی جائے گی، صرف دوائیں لے لو، اگر آپ بطور طبیب، بطور معالج، ڈاکٹر، حکیم یہ کہہ رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے جو امراض مخصوصہ ہیں اس کی طرف دھیان نہیں کیا، کسی گائنیکالوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا، کسی طبیب کو نبض نہیں دکھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پی سی او ایس کا شکار ہیں، آپ فائبرائڈ کا ہیں، آپ پری ڈائبیٹک ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ چلنا۔ خواتین میں خاص طور پر، مردوں میں بھی بغل ہے، اپنی بازوں کے نیچے، پہلوے کے ایریے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے باقی اعضاء کی نسبت یہاں پر سیاہی میل کلر زیادہ ہو رہا ہے، ڈارک کلر ہو رہا ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ وہ میٹھا زیادہ لیتے ہیں اور آپ کا باڈی آپ کی منت کر رہی ہے کہ برائے مہربانی مزید میٹھا نہ دیں ہمیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ مریض کو، اور اگر آپ خود مریض ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا قد کتنا ہے، اور فی انچ آپ کا اگر 1 کلو کی بھی اجازت دی جائے کہ ایک بندہ 5 فٹ 4 انچ اس کا ہائٹ ہے، تو آپ کہہ لیں کہ 64 اس کے جی اس کا وزن ہو تو ٹھیک، اوپر والا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی خواتین کے اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو موٹاپے کے مسائل ہیں خواتین میں،
حیض و نفاس سے لے کر بدصورتی کے مسائل اور گھریلو جھگڑوں تک لے جاتی ہے. مردوں میں یہ توند نکل آتی ہے اور وہ تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ساتھ میں بلڈ شوگر اور بہت سارے دیگر مسائل ہیں. یہ دونوں جنسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کتنی بیماری ہیں جو اس طرح پھیل سکتی ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ بطور حکیم اور بطور طبیب اپنے مریض کی یہ سمجھیں کہ اس نے صبح سے شام اپنی روٹین میں کیا لیا, کیا غلط لیا, اس کو نوٹ کروائیں. تو آپ اپنے مریض کی کھانے پینے کی عادات, اس کی سر سے پاؤں کی ساری علامات, سارے مسائل سنیں گے تو موٹاپا ایک بیماری نظر نہیں آئے گی, موٹاپا ایک مسئلہ نہیں نظر آئے گا, موٹاپا آپ کو لگے گا مسئلہ ہی مسئلہ ہے. تو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ پرہیز نہیں کرتا, جو پرہیز نہیں کرنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی قابل ڈاکٹر کو ڈھونڈ لوں گا, اس شہر سے بڑے شہر میں چلے جاؤں گا, کسی ایسے حکیم مجھے پرانے زمانے کا مل جائے گا جو میری نبض پہ ہاتھ رکھے گا, میرے مسائل جان لے گا, اور وہ پھر کوئی ایسا جادو قسم کی دوائی دے گا, پھکی دے گا, ایک ہی خوراک میں کھایا بھی ہضم کیا کہ نتائج میرے سامنے آئیں گے اور میں بالکل فٹ ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بطور اسٹوڈنٹ, بطور طبیب, اگر آپ حکیم بھی ہیں تو آپ, کیونکہ میں یونانی کنسیپٹ پیش کر رہا ہوں, تو اگر آپ نبض پہ عبور نہیں رکھتے تو ضد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جو تشخیص کے آلات ہیں, اگر آپ مریض ہیں تب بھی ضروری ہے, جو تشخیص کے آلات ہیں, جو سہولیات ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. کسی کا ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ کروا لینا اور جگر کا سائز اور جگر کی موٹاپا اور اس کی چربی جان لینا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروا لیں, کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. اگر آپ مریض یا معالج طبیب ہیں, اگر آپ فاسٹنگ شوگر چیک کروا لیتے ہیں, کسی کا یورک ایسڈ چیک کروا لیتے ہیں, آپ CBC ود ESR یہ چیک کروا لیتے ہیں, جس حکیم جس سوزش کا ذکر کرتے ہیں اور مریضوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نمبر دیکھی ہے آپ کے اندر سوزش آ رہی ہے, تو دیکھیں آپ CBC ٹیسٹ کروا لیں اور ان کا ESR بھی دیکھ لیں, تو کسی نہ کسی طرف آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انفیکشن کیا ہے, WBC کدھر جا رہے ہیں, آئرن کتنا ہے, HB کتنا ہے, اور ہمارے سوزش کا جو انڈیکیٹر ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ بطور مریض, بطور طبیب جتنی بھی تشخیصی سہولیات ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں, جتنی بھی آگاہی کی ویڈیوز ہیں اور جو کوئی بھی آپ کو معالج سمجھاتا ہے وہ سمجھیں. اپنے لائف سٹائل میں, کھانے پینے کی عادات میں, چلنے پھرنے میں, عادات میں فرق لے آئیں اور تبدیلی لے آئیں. آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر کچھ بھی ٹائم نہیں ہے تو واک ضرور کریں, تھوڑی کر لیں, ہر کھانے کے بعد 15 گھنٹے چلیں, دوپہر کو نہیں چلتے تو شام کو چل لیں, اگر شام کو کھلا ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی کر لیں. اور بطور مریض اور بطور طبیب آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ گھر میں خواتین کچن سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے کچن تک بھاگتی ہیں, مرد دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں اور موبائل کان پہ ہوتا ہے اور ٹہلتے جاتے ہیں, اس کو پلیز واک میں شمار نہ کریں. واک یہ ہوگی کہ آپ آسان شروع میں ایسا کر لیں, اگر آپ 45 منٹ ٹائم نکالیں اور اگر کھانے کے 15-20 منٹ بعد نکل پڑیں کھلی فضا میں, 15 منٹ آپ تیز چلیں, اور آپ کی واک وہ شمار ہوگی کہ اگر آپ اپنے مریضوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ اتنا تیز چلیں کہ آپ کا سانس پھولے, آپ اکٹھے 3 لفظ ادا نہ کر سکیں, یہ واک ہے. یہ کوئی واک نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ایک پیکج لگا کر 1 گھنٹے آپ نے بات کی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا 2 کلومیٹر آپ نے سفر کر لیا. یہ واک نہیں ہے. گھر کے اندر اور آپ خاص طور پر دماغ کو فون پہ لگا کے اور کسی کام میں دماغ کو تقدیر پہ لگا دینا اور آپ کی ٹانگیں ہلتی جا رہی ہیں, میں تو اس کو بھی واک نہیں مانتا. آپ 15 منٹ تیز واک کریں, پھر تھوڑا 15 منٹ ہلکے چلیں, پھر 15 منٹ تیز واک کریں, 45 منٹ اس طرح لگائیں. یہ ہے کہ آپ اپنی جو خوراک کھائیے اس کو آپ انرجی میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ واک کرتے ہیں, کسی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ موٹاپا کام کریں, وہ فوراً اس پہ چلا جاتا ہے, اچھا جی میں تو کل سے جم جوائن کر لیتا ہوں. بھائی آپ جم جوائن کریں گے تو جو آپ انٹیک لے رہے ہیں, جو چیز آپ نے اندر ڈالی جا رہے ہیں, کوئی اس کا بھی حساب کتاب لے لیں. آپ جم جوائن کر کے 200 کلو کیلریز برن کر لیتے ہیں اور 600 کلو کیلریز لے لیتے ہیں, تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ چلے جائیں گے کسی دکان پر, وہاں پر جا کے بریانی آرڈر کریں گے اور اوپر سے کولڈ ڈرنکس پی لیں گے اور پھر وہاں سے جم چلے جائیں گے, تو وہ پلس مائنس نیٹ رزلٹ 0 رہے گا.
تو اس لیے بطور طبیب بطور مریض اس موٹاپے کو اتنا آسان نہ سمجھیں، صرف دوائیوں کی حد تک نہ رکھیں۔ بار بار یہ آپ سے درخواست ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہے اس کا طریقہ کار جو ہمارے سسٹم میں رائج ہے، ہم نے رائج کیا ہوا ہے کہ بس کنٹرول ہو جائے یا ہم علاج بالدوا کر لیں، یہ حل نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ تشخیص ہے، پھر آپ پرہیز پوچھیں، اچھی غذائیں پوچھیں، علاج بالغذا سیکھیں، لائف سٹائل میں تبدیلی لے آئیں، واک کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اور پھر اگر ضرورت پڑے تو مستند معالج سے اپنی ادویات لکھائیں۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اس طرح سے مزید علاج بالغذا، گھریلو علاج، آسان علاج آپ تک پہنچے رہیں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ یہ ضروری معلومات اگر آپ کو اچھی لگیں اور آپ کو سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے، تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔